नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार गुरामानी। मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला जारी हो चुका है, तफसीली फ़ैसला जारी हो चुका है। 70 सिफ़ात पे मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला है जिसका इंतज़ार था 12 जुलाई के बाद। ये इंतज़ार जो था वो काफ़ी इंतज़ार था कि मखसूस नशस्तों के हवाले से तफसीली फ़ैसला आएगा तो उस फ़ैसले के अंदर क्या होगा। 70 सिफ़ात पे मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये लिखा फ़ैसला अंग्रेज़ी में है, जबकि इस फ़ैसले के अंदर ये हुक्म भी दिया गया है कि ये तफसीली फ़ैसला जो है वो उर्दू में भी आएगा, और न सिर्फ ये उर्दू में आएगा बल्कि ये उर्दू में फ़ैसला जो है वो वेबसाइट पे अपलोड भी होगा। 12 जुलाई को मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी होने से पहले वहाँ पर यानी 12 जुलाई को फ़ैसला दे दिया था। इलेक्शन कमीशन को अहकाम दिए थे कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हक़ है। वैसे तहरीक इंसाफ को जब पार्टी डिक्लेयर भी किया गया तो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये सूरत हाल थी कि जो चीज़ मांगी भी नहीं गई वो भी अदालत ने यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो 8 जजों के फ़ैसले के अंदर यानी अक्सरियती जो फ़ैसला था उसके अंदर वो भी तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है। लेकिन इसके बाद एक लंबी तारीख रही है, सुप्रीम कोर्ट की तारीख, इलेक्शन कमीशन की तारीख और पार्लियामेंट की तारीख। यानी 12 जुलाई के बाद इस चीज़ का इंतज़ार था कि तफसीली फ़ैसला आएगा, और तफसीली फ़ैसले के हवाले से बहुत ज़्यादा इंतज़ार इस हवाले से भी था कि 12 जुलाई को जब ये फ़ैसला दिया गया था, अक्सरियती फ़ैसला 8 रुकनी अक्सरियती फ़ैसला 13 रुकनी ये जो बेंच थी, और इसके अंदर 8 जो जज साहबान थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, वो तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम करते हुए मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म देते हुए नज़र आईं। इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया था 12 जुलाई को कि अगर इसके अंदर आपको कोई इबाम नज़र आए, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से आप रुजू करें, रजिस्ट्रार के ऑफिस से रुजू करें, या इन चैम्बर आपके आके और ये आप कोई भी चीज़ जो इबाम है वो उसको दूर कर दिया जाएगा जब आप आएंगे। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो अमल कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इलेक्शन कमीशन को बहरहाल इबाम था, क्योंकि ये जो 80 सीटें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद की सीटें तस्वुर की जा रही थी या तहरीक इंसाफ की सीटें तस्वुर की जा रही थी, 39 का तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसे अमल कर दिया कि 39 तो चलें तहरीक इंसाफ के लोग हैं, लेकिन बाकी जो 41 हैं, 80 में से बाकी जो 41 हैं वो तो उन्होंने सर्टिफिकेट कभी दायरी नहीं किया तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो अब इनका क्या करें। तो वो दरख्वास्त कह लें या वो इलेक्शन कमीशन का इबाम कह लें, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था कि ये 41 लोग जो हैं वो 41 लोग को इलेक्शन कमीशन कहाँ करे। इलेक्शन कमीशन भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, और फिर यानी 12 जुलाई के तफसीली फ़ैसले का तो इंतज़ार था ही, लेकिन 12 जुलाई के तफसीली फ़ैसले के इंतज़ार के बाद फिर इसका इंतज़ार भी शुरू हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो 41 सीटों के हवाले से अपने इबहम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, तो सुप्रीम कोर्ट अब 41 सीटों के हवाले से उनका फौरी तौर पर अगर इबाम दूर करती तो ये उसी दिन ये मामला हल हो जाता, लेकिन फिर तफसीली फ़ैसले का भी इंतज़ार रहा और इस इबाम का भी कि इबाम कैसे दूर हो इसका भी इलेक्शन कमीशन इंतज़ार करती रही। लेकिन ये सूरत हाल एन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तरफ से ये मुख्तसर फ़ैसला एक मरतबा फिर मुख्तसर फ़ैसला जो है ये गुज़िश्ता सैटरडे को जारी हुआ। और गुज़िश्ता सैटरडे को क्या सूरत हाल थी कि जो कौमी असम्बली का इजलास था, सेनेट का इजलास था, वफाकी काबीना का इजलास था, और ये सारे इजलास होल्ड पे थे क्योंकि हुकूमत जो है वो आइनी तरामीम लाना चाहती थी, और तमाम कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान को, वफाकी काबीना के मेंबरान को कह दिया गया था कि वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहें। मौलाना फजल रहमान ने हिमायत नहीं की जिसकी वजह से वो आइनी तरमीम नहीं हो सकी, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त जब कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास और वफाकी काबीना का इजलास होने ही वाला था, तो इलेक्शन कमीशन के इस इबाम की जो दरख्वास्त थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर मुख्तसर ये फैसला जारी कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुस्ती का मुजाहरा किया है। ये तो हम 12 जुलाई को ही कह चुके थे कि ये सीटें जो हैं मखसूस सीटें
یہ تحریک انصاف کی ہیں اور تحریک انصاف کو یہ سیٹیں دی جائیں۔ اس میں کوئی ابہام تھا ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو جب یہ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ایک اور مختصر فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا تو پھر صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گی یا اس کے حوالے سے کیا صورتحال پیدا ہوگی، کیونکہ جو قومی اسمبلی کے اندر ترامیم کا معاملہ تھا وہاں پر حکومت کو سیٹوں کی ضرورت تھی، اور یہ مخصوص سیٹیں حکومت کے پاس جانے کے بجائے وہ جب تحریک انصاف یا سنی اتحاد کے پاس آ رہی تھی تو حکومت کو قانونی طور پہ پارلیمانی قانون سازی کے اندر مشکلات پیش آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پہ بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آئے کہ اتنی دیر کے بعد یہ فیصلہ اگر آیا بھی تو اس وقت کیوں آیا جب پارلیمنٹ کا اجلاس ترمیم کے حوالے سے جاری تھا۔ بہرحال یہ ان کا موقف ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے یہ مختصر فیصلہ جو گزشتہ سیٹرڈے کو انہوں نے دیا تھا، اس پہ ابھی وہ اجلاس چل ہی رہے تھے کہ ایاز صادق جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا چیف الیکشن کمشنر کو کہ ہم نے اگست کے اندر ایک قانون پاس کیا تھا۔ اب یہ بات سمجھیے گا کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو فیصلہ دیا تھا اور قومی اسمبلی نے اگست کے آخر میں قانون پاس کیا تھا، اور قومی اسمبلی نے قانون پاس کیا تھا کہ جو الیکشن ترامیم ایکٹ ہے، الیکشن ترامیم ایکٹ کے حوالے سے جو ترمیمی بل منظور کیا ہے اس میں اب یہ صورتحال ہے کہ جس بھی ممبر نے، یعنی الیکشن ہونے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد، قومی اسمبلی میں آنے کے بعد 3 دن کے اندر جو بھی پارٹی جوائن کی اب وہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو فیصلہ دیا مختصر، پھر تفصیلی فیصلہ کا انتظار کروایا، پھر مختصر فیصلہ دیا بالکل اسی وقت جب قومی اسمبلی کا اجلاس تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں تو کوئی ابہام تھا ہی نہیں، الیکشن کمیشن کو کہا کہ فوری طور پہ اس پہ عمل کریں، لیکن الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہی تھا یا نہیں کرنا تھا، وہ اپنے اجلاس کے اندر یہ چیز زیر بحث لا رہے تھے کہ اسپیکر نے یہ یاد دلا دیا الیکشن کمیشن کو کہ اگست میں ہم نے بل منظور کر دیا ہے کہ اب یہ ممبران جو ہیں وہ ممبران کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ پھر کل سوال اٹھایا کہ اب چیف الیکشن کمشنر کیا کرے یا الیکشن کمیشن کیا کرے، کہ توہین عدالت سے بچے یا پھر توہین پارلیمنٹ سے بچے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرے یا پھر پارلیمنٹ کا فیصلہ تسلیم کرے، تو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کیا کرے۔ ابھی ایک دن اس پہ گزرا ہی تھا کہ کیا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کریں گے۔ آج بھی اس وقت بھی چیف الیکشن کمشنر اس حوالے سے اجلاس کر رہے تھے کہ 12 جولائی کا جو مختصر فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، جس کا انتظار تھا کہ تفصیلی فیصلہ کب آئے گا، تو پھر آج یہ تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا۔ اب تفصیلی فیصلے کے اندر بات تو وہی ہے، یعنی انگریزی میں لکھا ہے پھر اردو میں بھی آئے گا، لیکن بنیادی طور پر مقصد تو وہی ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا 8 جج صاحبان نے فیصلہ دیا تھا 13 میں سے، اور 8 جج صاحبان کی اکثریتی فیصلہ یہ تھا کہ یہ مخصوص سیٹیں جو ہیں یہ مخصوص سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں، اور تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، جبکہ اسپیکر نے ابھی یعنی کل پرسوں جو خط لکھا ہے اس میں الیکشن کمیشن کو تو خط لکھ دیا کہ ہم نے نیا قانون پاس کیا، یہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ اب جو جہاں پہ ہے وہ اب دوسری پارٹی جوائن نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ میں اسپیکر نے، ایاز صادق نے اور قومی اسمبلی نے جو نئی پارٹی لسٹ جاری کی اس میں تحریک انصاف کا نام ہی نہیں تھا، یعنی تحریک انصاف اب قومی اسمبلی میں پارٹی نہیں ہے، تو اس میں تو پارٹی نہیں ہے، لیکن اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کو پارٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ نہ صرف پارٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے، تحریک انصاف کے حوالے سے، تحریک انصاف کے بلے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے کے اندر یہ کہ یہ ریویو میں زیر التوا معاملہ ہے، تو اس پہ ہم کوئی زیادہ بات نہیں کرتے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پارٹی ہے۔ الیکشن کمیشن پہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام تو صرف صاف و شفاف الیکشن کروانا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کا تو کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہیں قانونی حوالے سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب یعنی اس کے بیچ میں جب سیٹرڈے کو آئینی ترمیم ہو رہی تھی قومی اسمبلی کے اندر جو کہ نہیں ہو سکی سینٹ کے اندر،
عین اس وقت جو سپریم کورٹ کے ایک اور مختصر فیصلے کے حوالے سے صورتحال سامنے آئی کہ وہ مختصر فیصلہ سامنے آیا تو اس پہ بھی پھر سوالات اٹھے تھے کہ یہ فیصلہ کیسے آ گیا، کاز لسٹ کے بغیر فیصلہ کیسے آ گیا۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل 9 سوال جو ہیں وہ بھیجے ہیں رجسٹرار کو کہ اس پہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کیسے آیا تھا، مختصر فیصلہ عین اس وقت، یہ ہم عین اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں جب آئینی ترمیم ہو رہی تھی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سے پوچھ لیا ہے کہ نہ کوئی کاز لسٹ جاری ہوئی، نہ کوئی فیصلے کے حوالے سے فریقین کو نوٹس جاری ہوا، یہ مختصر فیصلہ ایک مرتبہ پھر کیسے جاری ہوا صرف ایک ہفتہ پہلے۔ لیکن ابھی ان سوالوں کے جواب دینے ہی ہیں، لیکن اس فیصلے کے اندر تمام جو 70 صفحات پہ مشتمل یہ فیصلہ ہے، جب اس فیصلے کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو تمام سوالوں کے جواب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ملیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اتفاق قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پہ کریں نہ کریں، یا اس پہ باقی جو سیاسی تنظیمیں ہیں اس پہ کریں یا نہ کریں، لیکن 70 صفحات کا تفصیلی فیصلہ اس وقت آ چکا ہے، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آپ کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے، صاف شفاف الیکشن کروانا ہے۔ اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالا دم قرار دیا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی تحریک انصاف گئی تھی کہ بھلے کا نشان ان کو ملنا چاہیے اور مخصوص سیٹیں ان کو ملنی چاہیے، یعنی آزاد ممبران جو ہیں وہ بھی ان کے ممبران ہیں۔ اور یہی معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن میں لے کے تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی گئی تھی، لیکن عمران خان کی پارٹی کو تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے بالکل ان کے انصاف نہیں ملا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کی بات کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے یا سنی اتحاد جو ہے یا کمل شوذب صاحبہ جو ہیں وہ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس آئیں، سپریم کورٹ سے رجوع کیا، تو سپریم کورٹ نے ابھی تفصیلی فیصلے کے اندر، ویسے یہ فیصلہ 12 جولائی کو آ چکا تھا کہ تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس ابہام تھا، اور تفصیلی ابہام نہ بھی ہوتا تو تفصیلی فیصلے کا تو انتظار ہوتا نا کہ تفصیلی فیصلہ ہے، دیکھیں گے اس کے اندر باقی کیا چیزیں ہیں۔ تو آج جب تفصیلی فیصلہ یہ سامنے آیا ہے تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا کام صرف اور صرف صاف و شفاف الیکشن کروانا ہے، اور یہ مخصوص سیٹیں جو ہیں یہ مخصوص سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں، تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، اور آپ ان تمام سیٹوں کو نوٹیفائی کریں، الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے۔ اب قانونی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن 12 جولائی والے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرے، یا الیکشن کمیشن اگست میں جو قومی اسمبلی نے بل منظور کر کے قانون سازی کی ہے اس پہ عمل کرے۔ چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن میں جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق، ان کا خط بھی مل چکا ہے، اور ایاز صادق نے خط لکھنے کے بعد پارٹی پوزیشن بھی ڈکلیئر کر دی کہ تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر، یہ دیکھیں لسٹ میں کوئی نام نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ نے ابھی تفصیلی فیصلہ بھی چیف الیکشن کمشنر کو، ظاہر ہے جب تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے تو وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی جائے گا، تو اب چیف الیکشن کمشنر کیا کرے؟ یعنی ابھی 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، 4 گھنٹے کے اندر، کل تک، کیونکہ پہلے بھی الیکشن کمیشن کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ 39 سیٹیں تو بالکل کلیئر ہیں کہ وہ تحریک انصاف کی ہیں، لیکن 41 جو باقی سیٹیں ہیں اس حوالے سے بھی ان کو ممبران کو بلا کے اور 15 روز کے اندر ان کا فیصلہ کرے۔ تو ابھی اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا ان سیٹوں کے حوالے سے کہ یہ تحریک انصاف کی ہیں، اور پھر ایاز صادق صاحب کی جو قومی اسمبلی کے اندر یعنی وہ اسپیکر ہیں انہوں نے ڈی لسٹ کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن اگر قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کی ایک پارٹی تسلیم کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ تو کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے فیصلے پہ عمل کر لیا، تو پھر اسپیکر ایاز صادق صاحب کے وہ بل جو قانون ہو چکا ہے اس پہ، کیونکہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ کے یعنی کہ وہ ماضی سے، یعنی 12 جولائی کو جب یہ فیصلہ آیا تھا تو 12 جولائی کے اس فیصلے کے اندر بھی تھا کہ مارچ میں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ مخصوص سیٹیں تحریک انصاف کی نہیں ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس کو کالا دم کرتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی کالا دم کرتے ہیں، یہ غیر آئینی فیصلے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرے گی الیکشن کمیشن، اور وہ ایاز صادق صاحب کے فیصلے کو یا ان کے حکم کو یا ان کے لسٹ کو وہ ڈی لسٹ کر دے گی، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی؟
आया सादिक स्पीकर यानी पार्लियामेंट के फैसले को इंडोर्स करेगी इलेक्शन कमीशन। तो अब कहा यह जा रहा है कि हुकूमत तो रिव्यू में जाएगी, अब हुकूमत जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब क्या करे कि इलेक्शन कमीशन अगर तहरीक इंसाफ को डिक्लेयर नहीं करती, मखसूस सीटें उनके हवाले नहीं करती, उनके आज़ाद मेंबरान को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर नहीं करती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लागू कर देगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो फिर क्या होगा? इस हवाले से जो है कानूनी तौर पे अब सबके पास अपने अपने जवाब हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर बात ये हो रही है कि जी वो तो एक आईनी इदारा है, वो किसी का मातहत इदारा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी वो तो सिर्फ़ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अब होगी क्या सूरत हाल? तौहीन अदालत होगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, या फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर पार्लियामेंट की तौहीन पार्लियामेंट होगी। तो सूरत हाल अब जाएगी कहाँ? कानूनी तौर पे बड़ी पेचीदगी सूरत हाल जो है वो इस हवाले से पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास चल रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ।